السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سرزمین دکن کے مغربی سمت ایک گوشے میں آرام فرما رہے ہیں سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا معز الدین ترکی کوہری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اسم گرامی سید محمد اور لقب معز الدین صوفی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب سرور کائنات احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، یعنی آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے اسم گرامی کے ساتھ لفظ مولانا کا ہونا اس بات کی کامل دلیل ہے کہ آپ جامع علوم ظاہر و باطن، اسرار حقیقت و طریقت اور مظہر شریعت تھے۔ آپ کا تعلق ترک نسل سے ہے۔ آپ کا ترکی نسل ہونا اس قدر مشہور و معروف ہے کہ ترک آپ کے نام کا جز بن گیا ہے۔ ہر خاص و عام جب آپ کا اسم گرامی لیتے ہیں تو نام کے ساتھ ترک ضرور رکھتے ہیں، گویا یہ آپ کی نسلی امتیازی خصوصیت ہے جو زبان زد و عام و خاص ہے۔ آپ کے ترکی نسل ہونے سے متعلق یہ بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے ہمشیر زادہ ہیں، یعنی بھانجے ہیں۔ امیر خسرو ترک خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ علاء الدین خلجی کے زمانے میں دہلی تشریف لائے اور حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدان خاص سے ہوئے۔ آپ کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت بھی حاصل ہے۔ آپ پیر و مرشد کے اس قدر فدائی تھے کہ آپ کا کوئی ہم عصر نہ تھا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دل سے چاہتے تھے۔ حضرت کی چاہت کا اندازہ لگانے کے لیے صرف ایک واقعے کا اظہار کافی ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو سے فرمایا، میں کبھی کبھی اپنے آپ سے رنجیدہ ہو جاتا ہوں، مگر اے ترک میں تجھ سے کبھی رنجیدہ نہیں ہوتا۔ آپ کے ارشاد میں لفظ ترک قابل غور ہے۔ اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سوائے حضرت امیر خسرو کے کوئی ایسا شخص آپ کے حلقہ ارادت میں نہیں تھا جو ترک نسل سے ہو۔ مولانا معز الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق اسی خاندان سے ہوئے۔ تذکرہ اصفیہ کے صفحہ 14 پر لکھا ہے کہ آپ حرمین شریفین کی زیارت سے فارغ ہو کر ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان میں آپ کی تشریف آوری کب ہوئی، اس سے متعلق کتب تواریخ خاموش ہیں، البتہ یہ ایک یقینی بات ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت 725 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی ہندوستان میں تشریف آوری 725 ہجری سے قبل ہی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کی آمد کے وقت حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھے۔ تاریخ خورشید شاہی اور تذکرہ اصفیہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ مولانا معز الدین رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص و خلیفہ ہیں۔ اس وقت یہ آفتاب رشد و ہدایت اپنی پوری آفتاب کے ساتھ ایک عالم کو منور فرما رہا تھا۔ یہ نور ہدایت کا مہتاب شہر دہلی ہی نہیں بلکہ سارے ہندوستان پر اس کی ضیاباریوں کی بارش ہو رہی تھی۔ دنیا میں توحید کا آفتاب طلوع ہوئے 7 صدیاں گزر چکی تھی۔ سارا عالم صدائے حق سے گونج رہا تھا۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے اشاعت اسلام کی خاطر کسی نہ کسی طریقے سے ساری دنیا میں پھیل رہے تھے۔ آفتاب اسلام کی شعاعیں بحر عرب کو عبور کر کے ہند کو منور کرنے کی فکر میں کوفہ، شام، بغداد، عراق، مصر و ترک وغیرہ سے پاسبان اسلام کی ٹولیاں مختلف طریقوں سے ہند کی سرحدوں میں داخل ہو رہی تھی۔ مولانا معز الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علیہ کلمت الحق اور دکن کے تاریخ ذروں کو منور کرنے کے لیے دکن کی طرف رخ فرمایا۔ تاریخ خورشید شاہی اس امر کی شاہد ہے کہ آپ آخری عمر میں حزب الارشاد، پیر و مرشد، اشاعت دین و تبلیغ اسلام جیسے اہم اور مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے دکن کی طرف روانہ ہوئے۔ تاریخ خورشید شاہی کے بیان کے موافق آپ شہر دہلی سے روانہ ہو کر پہلے دیوگری تشریف لائے اور یہاں چند ماہ قیام فرما کر آگے روانہ ہوئے۔ زمانہ سابق میں جس قطعہ زمین کو دیوگری کہا جاتا تھا وہ بعد میں دولت آباد کے نام سے مشہور و معروف ہوا۔ یہ آفتاب رسالت سے منور بدر کامل دیوگری دولت آباد میں چند ماہ قیام فرما کر ایک ایسے مقام کا رخ فرمایا جہاں دین اسلام بالکل یہ ایک نئی چیز تھی، جہاں کا ذرہ ذرہ تاریکی اور مصیبت میں ڈوبا ہوا تھا، یعنی آپ موضع انکھار پٹن میں قیام پذیر ہوئے۔ یہ وہ مقام ہے جو آپ کی تشریف آوری کے بعد کوبیر، جو ایک کنڑی لفظ ہے، کے نام سے مشہور و معروف ہوا، جس کو اردو میں کوہیر کہتے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مولانا معز الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے بعد اس مقام کو بھی تا قیامت امتیاز حاصل رہے گا۔ حضرت موصوف کی ہمراہی فقراء کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ 30-35 فقراء تھے جو غالباً مزار اقدس کے اطراف آسودہ حال ہیں۔ اکثر بزرگوں سے یہ بھی روایت ہے کہ 200-300 سے زائد فقراء آپ کے ہمکراب تھے اور آپ کوہیر میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، اور یہ زمانہ پرتاپ رودرا کا تھا۔ آپ کی آمد کے بعد پرتاپ رودرا کوہیر سے راہ فرار اختیار کر کے ورنگل آ کر اپنی راجدھانی بنایا، اور ورنگل میں 1000 کھم کی دیول اس کی بنائی ہوئی آج تک بھی موجود ہے۔ آپ صاحب قرق عادات تھے۔ یہاں گائے سے متعلق ایک واقعہ زبان زد عام و خاص ہے، لہٰذا مناسب ہوگا کہ جس طرح مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو حقیقی شکل میں پیش فرمایا تھا، اس کے باقیات الصالحات کے طور پر ہم بھی اس واقعے کو حقیقی شکل میں ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ اس واقعے کو 3 مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔
کسی شخص نے آپ کی تشریف آوری کے وقت فخر فاقہ سے تنگ آ کر اپنی جان بچانے کے لیے گائے کو ذبح کر کے اپنی بھوک مٹائی. حضرت موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے اطلاع پاتے ہی اپنے مسلمہ امتیازی خصوصیت اور قوت خرق و عادات و کرامات کو کام میں لاتے ہوئے اس گائے کو زندہ فرما کر مالک کے حوالے کرتے ہوئے ببانگ دہل اہل وطن پر ظاہر فرمایا کہ اسلام کسی کی دل آزاری پسند نہیں کرتا، بلکہ رواداری، اخوت، ایثار اور ہمدردی کا بے بہا خزانہ اپنے دامن وسعت میں رکھتا ہے. اس واقعے کو اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ فقراء نے فاقہ سے تنگ آ کر کسی برہمن کی گائے کو ذبح کر کے اس سے بھوک مٹائی تو مالک گائے نے آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا. قربان جائے اس انصاف رواداری کے، آپ نے اس گائے کے پاؤں، سر اور چمڑا منگوایا اور زبان مبارک سے فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اے گئے اٹھ اللہ کے حکم سے. بس اتنا کہنا ہی تھا کہ صحیح سالم گئے اٹھی اور اپنے برہمن مالک کے ساتھ چلی گئی. اس واقعے کا اظہار اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے ساتھی نے فاقہ دور کرنے کے لیے گائے کو ذبح کیا اور اس کے گوشت سے اپنی بھوک مٹائی تو کچھ لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور آپ کے ساتھیوں نے ہماری گائے کو ذبح کر کے کھا لیا ہے. یہ سن کر آپ نے عذرائے شفقت فرمایا تم لوگ اپنی گائے کا نام لے کر پکارو. جب گائے کو پکارا گیا تو کہتے ہیں کہ زمین کے کسی مقام سے گائے آواز دی یا برآمد ہوئی. اسی مقام پر ایک چھوٹا سا گنبد بنا دیا گیا ہے جو آج تک گائے کے گنبد کے نام سے مشہور ہے. روایتاً سنا گیا ہے کہ حضرت معیز الدین ترکی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ شریف کے ایک نقارچی بہت کثیر العیال تھا. ہمیشہ فقر فاقہ، مفلسی و تنگ حالی دامنگیر رہتی تھی. اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر روز نوبت نوازی کے بعد مولانا معیز الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بعد سلام مزار مبارک کے پاس آ کر اپنی بدحالی بیان کرتا. اسی طرح کچھ عرصہ گزرا کہ ایک رات حضرت مولانا معیز الدین رحمۃ اللہ علیہ نقارچی کے خواب میں جلوہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح نوبت نوازی کے بعد ہماری مزار کا غلاف اٹھانا، جو بھی تمہاری قسمت کا ہوگا مل جائے گا، اس سے اپنے اخراجات پورے کرنا، مگر یاد رکھ کبھی یہ پیسے بیجا یا ناجائز کام میں صرف نہ کرنا ورنہ تمام عمر پچھتائے گا. یہ خوشخبری سن کر نقارچی خوشی خوشی بیدار ہوا. خوش نصیب نقارچی کے لیے یہ شب کسی قدر خوشی سے کم نہ تھی. نقارچی پانی نہا کر صبح کی نوبت نوازی کے بعد مزار اقدس کے پاس حاضر ہو کر قدم بوس ہوا اور کانپتے ہاتھوں سے جب غلاف مبارک کو اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ 5 روپیہ رکھے ہوئے ہیں. لے لیا اور خدا کا شکر بجا لایا اور مزار مبارک پر حاضر ہو کر واپس ہوا. اب یہ ہر روز کا معمول بن چکا تھا. نقارچی کو ہر روز غلاف مبارک کے نیچے سے 5 روپیہ مل جایا کرتے تھے. اب کیا تھا، اس کا افلاس دور ہو گیا اور تنگ دستی فارغ البالی میں تبدیل ہو گئی. رفتہ رفتہ نقارچی مالا مال ہو گیا. دن عید اور رات شب برات کی طرح گزرنے لگی. جب اسی طرح ایک مدت گزر گئی اور نقارچی بھی ضعیف ہو گیا. ایک وقت اس کے گھر میں اس کی کسی پوتری کی شادی کی تقریب تھی. گھر میں شادی کی دھوم دھام تھی. عزیز و اقارب، مرد و زن سب یکجا جمع ہو گئے تھے. اس کو بدنصیبی کہو یا آنے والی مصیبت کا پیش خیمہ، نقارچی کے گھر میں سیندی شراب کا دور چلنے لگا. اس بدنصیب نقارچی نے بھی اس مقدس و پاک عطیے سے جو اس کو مزار مبارک کے پاس غلاف کے نیچے سے ملتے تھے کچھ پیسے خرچ کر دیا. شادی کی خوشی میں ایسے پھولے کہ ان پیسوں کو ناجائز جگہ خرچ نہ کرنے کا حکم عالی بھول گیا. دوسرے دن جب نوبت نوازی کے حسب معمول مزار مبارک کا غلاف اٹھایا تو وہاں کچھ بھی نہ پایا. جب خیال میں آیا کہ میں نے حکم عدولی کی، یعنی اس عطائے معیز الدین کو ناجائز طور پر خرچ میں لایا، اس لیے عتاب عالی میں گرفتار ہوا. بہت رویا، گڑ گڑایا، سر پیٹا، مگر سب بے سود ثابت ہوا. اپنے کیے پر بہت پچھتایا اور تمام عمر کفے افسوس ملتا رہا. آخر اسی غم میں گھل گھل کر مر گیا. حضرت مولانا معیز الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے اطراف بہت بڑا قبرستان ہے. سنتے ہیں کہ بچھوؤں کی کثرت رہتی ہے. یہاں ہزارہ زائرین اس قبرستان میں ٹھہرتے ہیں، مگر کیا مجال کہ کسی بچھو وغیرہ سے کسی کو کوئی گریز پہنچا ہو.